اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا شکیل الرحمان FVN پر خوش آمدید۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ آج ضمنی الیکشن کے حوالے سے ایک مختصر سا تجزیہ شیئر کرتا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے تو یقین کریں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ خان صاحب 8 سیٹوں پہ کھڑے ہیں۔ یہ 9 سیٹوں کا الیکشن ہے، جس میں ایک سیٹ جو ہے ملتان والی، جہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کھڑی ہیں، اور باقی تمام کی تمام سیٹوں پر 8 کی 8 سیٹوں پر سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خود کھڑے ہیں۔ اس کی 2-4 وجوہات ہیں۔ ایک تو جو سب سے مین اور بڑی وجوہات کہ ان کے اپنے اندر اتنا تکبر ہے، اتنا غرور ہے کہ یہ تمام کی تمام سیٹیں میں جیتنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صرف اپنی ذات پہ ٹرسٹ ہے، لیکن اپنے باقی کینڈیڈیٹس کے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے۔ مطلب اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمام کی تمام سیٹوں پر وہ خود کھڑے ہیں۔ اور میرے ناظرین جو کہ میری عمر کے ہیں، میں اس وقت 60 سال کا ہوں، اور اس سے چھوٹے بھی اور میرے سے بڑے بھی، مطلب کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں 75 سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں آج تک کہیں بھی کوئی سابقہ پرائم منسٹر اتنی زیادہ سیٹوں پہ نہیں کبھی کھڑا ہوا کہ جی وہ 8-9 سیٹوں پہ کھڑا ہو جائے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ خان صاحب ضمنی الیکشن میں تمام کی تمام سیٹوں پہ ماسوائے ایک کے وہاں پہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور اس پہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسے 48 کروڑ روپیہ اس پہ خرچہ آنا ہے۔ آج کے الیکشن پہ صرف ایک دن کے لیے خان صاحب کے غرور، ان کے تکبر، ان کی انا کو صرف اور صرف تسکین، انہیں اپنے اندر ایک تسکین محسوس ہوگی۔ وہ اپنا سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا، جو کہ 48 کروڑ روپیہ جس پہ خرچ آ رہا ہے۔ مطلب انہیں عوام کا کوئی احساس نہیں ہے کہ یار یہ غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی کا جو پیسے ٹیکس ہے، میں ان کو آگ میں جھونک رہا ہوں۔ آگ میں جھونکنے والی بات ہے۔ خان صاحب یہ کون سا جہاد کر رہے ہیں آپ؟ یہ کس طرح کا جہاد ہے آپ؟ اور یقین کریں ناظرین، کی منافقت کا عالم یہ ہے، مطلب یہ جن سیٹوں پہ آج خان صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ان میں سے آپ کو پتہ ہے محمد علی جو ہے علی محمد خان صاحب جیسا کہ آپ نے ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹاک شو میں آ کے اسمبلی میں اگر تقریر کرنی ہو، سب سے پہلے وہ درود پاک پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، درود شریف پڑھنا بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے پھر وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں درود شریف پڑھنے کے بعد۔ ذرا ان کو ڈر نہیں ہے، ذرا ان کو خوف نہیں ہے کہ میں نے درود شریف پڑھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ ناظرین، انہوں نے اسمبلی میں جب استعفیٰ دیا تھا تو انہوں نے درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھنے کے بعد وہ استعفیٰ دیا۔ ابھی حال ہی میں 3-4 دن پہلے جب یہ کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے وہاں حلفیہ بیان دے کر کہا، حلفیہ بیان کیا ہوتا ہے؟ قسم ہی ہوتی ہے نا۔ حلفیہ بیان دے کر کہا کہ میں نے یہ استعفیٰ نہیں دیا۔ استغفر اللہ، یار آپ کون لوگ ہیں؟ اتنے بڑے منافق لوگ ہیں آپ۔ یار ایک سیٹ کے لیے، ایک منسٹری کے لیے، ایک MNA شپ کے لیے، یا اپنے لیڈر کے لیے، یا اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے اب یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں؟ یہ کہاں کا، یہ میں کیا کہوں کہ یہ کہاں کی ریاست مدینہ ہے؟ مطلب کہ آپ اسلام کو، آپ دین کو اس طرح کا ٹچ دیتے ہیں کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، آپ کا درود شریف پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں؟ آپ کو ذرا ڈر نہیں یا ذرا خوف نہیں آتا ہے؟ اور اوپر سے خان صاحب جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، خان صاحب آپ کے جہاد میں کیا
آپ کے بچے شامل نہیں ہو سکتے ہیں؟ آپ کے بچے، آپ لوگوں کے بچوں کو کالجز میں جا کر، یونیورسٹیز میں جا کر، کالج کے اور یونیورسٹی کے بچوں سے حلف لے رہے ہیں، حلف لے رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اس جہاد میں کیوں شامل نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے بچوں کی، جسے آپ پاکستان کو تو آپ ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں یا پہلے چاہتے تھے، اور ابھی بھی آپ اسلامی ٹچ دیتے ہیں، ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کی مثالیں بھی دیتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہ آپ کے بچوں نے کہاں پرورش پائی ہے؟ ناظرین، آپ سب کو جیسا کہ پتہ ہے کہ گولڈ سمتھ ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ دنیا کا 10واں امیر ترین آدمی تھا، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے آج سے 28 سال پہلے اس بات کی پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایک دن آئے گا، یہی عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا۔ مطلب دیکھیں کہ وہ ماشاءاللہ اپنے دور کے ایک بڑے عالم دین صاحب تھے، اور انہوں نے 28 سال پہلے یہ کیا بات، یہ جو آج سب کے سامنے حقیقت سامنے آئی ہے، 28 سال پہلے انہوں نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ خان صاحب کے بچوں نے یہ پرورش کہاں، ان کی تربیت کہاں پہ ہو رہی ہے؟ ان کی پرورش، ان کی تربیت اپنی والدہ کے پاس ہو رہی ہے، اپنے ماموں کے گھر میں ہو رہی ہے، ماموں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ انہوں نے جب سے پیدائش، میرے خیال میں پیدائش سے یا یہ بچے پیدا ہوئے، سال 2 سال تک خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں۔ آیا کہ خان صاحب، عمران خان صاحب ان کے والد نہیں ہیں؟ ان کے والد ہیں، خان صاحب اپنے بیٹوں کے والد ہیں، لیکن والد صاحب نے اپنے بچوں کو کہاں پہ پھینک دیا ہے؟ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، سب کو پتہ ہے کہ ان کے بچوں کی تربیت کہاں ہوئی ہے، ان کے بچوں کی پرورش کہاں پہ ہوئی ہے، اور پاکستان کے بچوں کو کس کام پہ لگا رہے ہیں۔ مطلب میرے پی ٹی آئی کے پیارے دوستوں، میرے پی ٹی آئی کے پیارے ناظرین، میرے پیارے پی ٹی آئی کے میرے پیارے عزیزوں، تھوڑا سا ذرا سوچیں، تھوڑا سا سوچیں۔ اصل میں آگے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ میں نون لیگ کا ورکر نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہوں، میں پیپلز پارٹی کا یا کسی بھی جماعت کا ورکر نہیں ہوں، لیکن حالات یا سابقہ ان حکمرانوں کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے مطلب کہ ذرا سوچیے اور غور کیجیے کہ کبھی میاں نواز شریف نے ریاست مدینہ کا نام لیا تھا؟ کبھی اسلامی ٹچ دینے کی باتیں کی تھی؟ اور یہ جو مطلب کہ وہ فیملی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی جو فیملی ہے، وہ ماشاءاللہ سے ویسے ایک دین کی فیملی ہے، دینی فیملی ہے، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے جو نواسے ہیں وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں۔ اس بچے نے، ان کے جو نواسا نہیں، پوتے نے، ان کے پوتے نے انگلینڈ میں رہ کے قرآن کو حفظ کیا تفسیر کے ساتھ۔ اس بچے نے وہاں پہ انگلینڈ میں ایک تلاوت کلام پاک کی، اور بقایا اس کا مقابلہ ہوا تھا، اس مقابلے میں اس بچے نے حصہ لیا اور انعام حاصل کیا تھا۔ مطلب کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بتائی نہیں جاتی ہیں، پریکٹیکلی کر کے عملی طور پر عوام جنہیں دیکھتی ہے۔ کہنے سے کرنے سے میں بڑا فرق ہے کہ آپ صرف ایک خالی نعرے، کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں، لیکن لوگوں کے بچوں کو حلف لے کر جہاد 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 اور حقیقی آزادی ہم نے حاصل کرنی ہے۔ یہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ آپ اپنے بچوں کو اس حقیقی آزادی میں کیوں شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ دوسرا، آپ دوسروں کی، اپنے جو آپ کے بقول سافر کے خط پر، جو کہ آپ کی پہلی آڈیو جو لیک ہوئی تھی، جسے میں آپ نے کہا تھا کہ ہم نے اس خط کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے اس سائفر کو منٹس میں چینج کر کے اعظم خان صاحب نے چینج کرنا، اور اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا، اور عوام بیوقوف ہے، عوام کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ اور اس بقول آپ کے، میں نہیں کہہ رہا، نہ میں ایسی گستاخی کر سکتا، بقول آپ کی جی عوام بیوقوف ہے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، تو آپ ان کی خواتین کو، اپنے ہی ورکروں کو، پی ٹی آئی کے ووٹروں کو، سپورٹروں کی خواتین کو تو باہر بلاتے ہیں، جہاد کے لیے ان کو شامل کرتے ہیں، ان خواتین سے آپ حلف بھی لیتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ پھر میں بار بار معذرت کرتا ہوں، تاکہ میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے
کہ کسی کی دل شکنی ہو یا کسی کی دل آزاری ہو. کیا بشرا بی بی گھر میں بیٹھ کر صرف سازشیں کرنے کے لیے آئی ہے؟ بشرا بی بی پہاڑوں سے اتر کے آ کے جہاد کیوں میں شامل کیوں نہیں ہو رہی؟ اس جہاد میں بشرا بی بی حصہ کیوں نہیں لے رہی ہیں؟ بشرا بی بی آپ کی بیوی ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، باپردہ خاتون ہے. کیا باپردہ خاتون جہاد میں حصہ نہیں لے سکتی ہے؟ بہت سی خواتین ہیں جو باپردہ ہو کر آپ کے جلسوں میں آتی ہیں، عبایا پہن کر آپ کے جلسوں میں دیکھا آتی ہیں، آپ کے سٹیج پر خواتین بیٹھی ہوتی ہیں. آپ اپنی بیوی کو، سابقہ خاتون اول کو اس جہاد میں شامل کیوں نہیں کرتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے صرف سوشل میڈیا کی ٹیم کو سازشوں، ارسلان بیٹا اس کو سازش کے ساتھ جوڑ دو، اس کو غداری کے ساتھ جوڑ دو، کہ ان کی صرف ان کا یہی کام رہ گیا ہے. ناظرین ضرور سوچئے گا اور اس پہ غور کیجئے گا کہ ان کے بچے، ان کی فیملی، ان کی مسز وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، انہیں کہاں رکھا گیا ہوا ہے، اور لوگوں کی انہوں نے اپنے ہی پی ٹی آئی کے ورکروں، سپورٹروں اور ووٹروں کی خواتین اور بچوں کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ کھلا تضاد نہیں ہے، یہ کھلی منافقت نہیں ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ آپ اس کو کس چیز کا نام دیں گے؟ ضرور اس بات پہ سوچئے گا. ناظرین خان صاحب کے دور حکومت میں، جب خان صاحب کا دور تھا، ایک سب سے بڑی مثال طیبہ گل کی لے لیجئے. مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ مثالیں ہیں، ایک نہیں ہزاروں کے حساب سے مثالیں دی جاتی ہیں، جو آگے جا کے میں اپنے ناظرین کے ساتھ مختصر شیئر کروں گا. کہ طیبہ گل کے ساتھ آپ سب نے دیکھا ہے، آپ سب کو پتہ ہے ناظرین، کہ طیبہ گل کے ساتھ ایک کیس میں جوید چودھری صاحب کا جوید چودھری مجھ سے نکل گیا، سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ. ان کی پھر طیبہ گل نے خود، وہ اس حد تک مجبور ہو گئی تھی، اس حد تک ہراسمنٹ کر رہے تھے وہ جوید اقبال صاحب، کہ اس کو ویڈیو بنانی پڑی. کیوں کہ اسے کم از کم اپنی جان بچانے کے لیے اسے وہ اپنی طرف سے کوشش کری تھی، اسے میں دھمکی دوں گی کہ تمہارے پاس میری ویڈیو ہے. اسے جب کسی طرف سے کوئی راستہ نہیں ملا، طیبہ گل کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا، وہ ایک ظاہر ہے چیئرمین نیب ایک پاورفل آدمی اور ایک عام خاتون، ٹھیک ہے وہ وکیل ہے لیکن ایک پسماندہ علاقے جھانکی رہنے والی تھی. ان کا جو شعبہ ہے، جو ان کی فیلڈ ہے، جو ان کی لائن ہے، وہ ہے وکالت. لیکن ایک وکیل اور نیب کے چیئرمین میں زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے ریاست مدینہ میں انصاف ڈھونڈنے کے لیے اپنی کمپلینٹ اس وقت وزیر اعظم کے پورٹل پہ وہ کمپلینٹ کی، اور ساتھ ان کے میسیجز لکھ دیے کہ یہ میسیجز ہیں. اور پھر ان کی ویڈیوز اعظم خان صاحب نے جنگ آ کر بقول طیبہ گل صاحب کے، انہوں نے مختلف چینلز پہ آ کے انٹرویو دیے ہیں کہ کس طرح میرے پاس اعظم خان گھر آیا میرے، اور مجھے انصاف دلانے کے لیے کہ جی آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ طیبہ گل کو ہم انصاف دلائیں گے، اور ان سے وہ ساری ویڈیوز لے لی گئی. اور پھر وہ ویڈیوز ایک ان کے ذاتی دوست تھے جس کے چینل پہ چلائی گئی، اور جب جاوید اقبال کو پتہ چلا کہ یہ میری ویڈیو ان کے پاس آ گئی ہے، تو پھر خان صاحب نے طیبہ گل کو اپنے گھر بلا کر کہ آ جائے ہم آپ کو انصاف دیتے ہیں، ریاست مدینہ میں آ جائے. پھر اس خاتون کو، اس مظلوم عورت کو ریاست مدینہ کے وزیر اعظم نے، اس وقت کے وزیر اعظم نے اور آج کے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان نے 1 ماہ تک، کوئی 25-26 تقریباً 1 ماہ لگا لے، کہ اپنے گھر میں حبس بھیجا رکھا. اسے انصاف تو کیا ملنا تھا، مطلب اس کی اصل بینیفیشری پی ٹی آئی خود تھی. وہ تمام جتنے کیس تھے، بی آر ٹی کیس، پشاور، مالم جبہ، اور بلکہ لمبی ایک لسٹ ہے، راول پنڈی رنگ روڈ، اور بہت سارے کیسز ہیں، ہیلی کاپٹر کیس، مطلب تمام کیسز نیب سے انہوں نے بلیک میل کر کے جاوید اقبال کو، اس وقت کے چیئرمین نیب جاوید اقبال کو بلا کے، یہ ویڈیوز دکھا کے اسے بلیک میل کر کے اپنے کیس ختم کروائے گئے، اپنے کیس ختم کروائے گئے. تو آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی شہباز شریف نے ایسے کر دیا، شہباز شریف نے ویسے کر دیا. خان صاحب آپ نے کیا کیا؟ آپ کے دور میں کرپشن کتنی بڑی. اور ناظرین اس بات پہ
अब ये बातें तो ढकी छपी नहीं हैं कि जब उस वक़्त के ISI के जो चीफ थे आसिम मुनीर साहब, उनका टाइम भी पूरा नहीं हुआ था, अभी 8-9 माह हुए थे, जब उन्होंने इमरान खान साहब को आके एक रिपोर्ट पेश की। ज़ाहिर है उनके पास एजेंसियाँ रिपोर्टें देती हैं कि जी जिसमें आपकी खातून अव्वल, उस दौर की खातून अव्वल बुशरा बीबी, उस्मान बुज़दार, फरा गोगी, एहसन गुज्जर, ये करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। और खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्लीज़ आप इस करप्शन को रोकिए। उल्टा खान साहब ने उनकी करप्शन को तो क्या रोकना था, वो बजाय करप्शन रोकने के वो करप्शन पे आंखें बंद कर ली कि कर दे रहो, कोई गल नहीं, खैर है ये। और उस वक़्त DGI आसिम मुनीर साहब को कह कर, बाजवा साहब से कह कर इन्होंने उनकी ट्रांसफ़र करवाई। नाज़रीन, खुदा का खौफ ही नहीं है इनको यार, इनको डर ही नहीं लगता है कि वो एक मजलूम औरत के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इनको शिकायतें मिलती हैं जब एजेंसियों से, तो वो उल्टा वो उनको प्रेशराइज करके ट्रांसफरिंग करवा देते हैं। और आज वो कह रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के, अपनी तकारीर में बैठ के मुख्तलिफ सहाफ़ियों को बैठ के कहते हैं कि जी मेरे पास पावर नहीं थी, ताकत किसी और के पास थी। और भाई ताकत आपके पास थी, अगर आप चले मान लिया है, 5 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपके पास ताकत नहीं थी, तो फिर आप वहाँ पे क्या, आपने सिर्फ बेल देते थे, वो वेटर आता था, पानी ले आओ, चाय ले आओ, काफ़ी ले आओ, सिर्फ आप इसके लिए उधर बैठे हुए थे। आप इस्तीफ़ा देते, रिज़ाइन करते कि मुझे इस तरह की हुकूमत नहीं चाहिए जो मेरे पास पावर ही नहीं है। आप 2-4-6 महीने बाद, 1 साल बाद आप रिज़ाइन करके घर आ जाते। और आज आप बता रहे हैं कि जी मेरे पास पावर नहीं है, अगर पावर होती तो मैं शेरशाह सूरी की तरह सारे मुकाबले कर सकता था। और इमरान खान साहब, सर को खुदा का खौफ खाएं। 3.5 साल तक आप फिर क्यों रहे? 3.5 साल उस वक़्त आप क्यों नहीं बताते थे कि मैं भी बेबस हूँ, ना मेरे पास नैब है? आज आप बताते हैं नैब नहीं है। ये नैब को ब्लैकमेल किसने किया था? ये जितनी पावरें हैं, आपका मेरिट ये है, आप बार बार मेरिट की आप करते हैं बातें। आपका मेरिट तो ये है कि महमूद अली खान वो मेरिट पे लगा है, उस्मान बुज़दार क्या मेरिट पे लगा था, और आपके इर्द गिर्द जितने बंदे बैठे हुए थे वो क्या मेरिट पे थे? यकीन करें, अफसोस भी होता है और दुख भी होता है कि ये खान साहब, सिर्फ दुख किस बात पे होता है, अफसोस किस बात पे होता है कि ये जो इस्लाम को, मज़हब को इस्तेमाल करके, अस्तगफिरुल्लाह, इनको डर नहीं होता, इनको खौफ नहीं आता, ना ही इनके MNS को आता है, ना ही इनके खान साहब को ख़ुद आता है कि ज़रा डर या खौफ नहीं है कि आज उन्हीं सीटों पे बैठ के आप आज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं जो कि आपकी अपनी सीटें हैं, जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं। और उस वक़्त ये दुरूद शरीफ पढ़ के इस्तीफ़े देते थे, आज वो एक हल्फियात बयान करके कहते हैं अदालत में कि जी हमने इस्तीफ़े नहीं दिए। यार कौन लोग हैं आप? और आंखें खोल लें, खुदारा आंखें खोल लें आप। मकसद ये आपके सामने है। खान साहब एक बात रूटीन में कहते हैं और उसके अगले लम्हे वो U-टर्न लेके वो अपने दूसरी बातों पे चले जाते हैं। यार अपनी समझ में नहीं आते कि खान साहब ये किस तरह की सियासत करते हैं, या कौन सी अवाम जो इनके पीछे लगी हुई है, ना समझते हैं ना बूझते हैं। मैं कोई नवाज शरीफ, कोई दूध का धुला हुआ फरिश्ता नहीं है, या कोई जरदारी, सबको पता है कि जरदारी साहब ने कहा और क्या क्या करप्शन है, सबको पता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के बारे में, हमजा शहबाज के बारे में सबको पता है। लेकिन इस तरह इस्लाम को खिलवाड़ नहीं बनाया था। सिर्फ उनको ये में बेनिफिट है कि उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह तौबा नौज़ुबिल्लाह ना इस्लाम का टच लिया था कभी, और ना ही कभी इस्लाम को इस तरह इस्तेमाल किया था। उनके दिल में, नवाज शरीफ के दिल में, मुझे इतना पता है, मैंने उनको करीब से देखा हुआ है, एक दफ़ा नहीं, उनको मैंने कई बार करीब से देखा हुआ, उनके दिल में खुदा का खौफ है। नाज़रीन एक छोटा सा सॉरी, जिस तरह के अभी खान साहब, मैं आपको उसका एक वाक़या बयान करता हूँ कि जिस तरह अभी खान साहब बताते हैं अपने जलसों में खड़े के, गंदी मेरी वीडियो आ रही है, मेरी गंदी वीडियो आ रही हैं। खान साहब सॉरी, मैं नकल नहीं उतारा कि आपका स्टाइल है कि गंदी वीडियो आ रही हैं। नाज़रीन ये वीडियो, क्योंकि एक चोर की दाढ़ी में तिनका,
मैं अगर कोई गलत काम मैंने ज़िंदगी में कभी किया होगा तो मुझे होगा यार मैंने फलां टाइम गलत काम किया था, किसी के पास कोई सबूत ना हो, एविडेंस ना हो, तो वो किसी वक्त भी वो पब्लिक हो सकते हैं, तो मैं पहले ही पब्लिक का एक ज़हन जो है ना वो बना दूँ। तो नाज़रीन, ये खान साहब की वीडियो जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है, मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है कि जब ये 2013-14 का धरना था, जब ये इस्लामाबाद में धरना दिया करते थे, कंटेनर रखा करते थे, कंटेनर के अंदर की ये वीडियो है, क्योंकि वहाँ पे बेड शेड लगा था, पूरा एक सिटिंग रूम बना हुआ था, ड्राइंग रूम था, बेड लगा हुआ था। तो ये उस वक़्त कंटेनर के अंदर की कुछ वीडियो भी हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब को वो बाद में वो वीडियो दिखाई भी गई। वो वीडियो मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त देखी थी 2014 के करीब की, 14 में। और नवाज शरीफ ने वीडियो देखने के बाद, यकीन करें, वीडियो जब उनको दिखाई गई कि सर ये वीडियो है इमरान खान साहब की, तो उन्होंने इस बात पे बहुत नाराज़ हुए, इस बात पे बहुत खफा हुए, और उन्होंने कहा खबरदार ये वीडियो किसी ने चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये वीडियो आप फौरी डिलीट कर दें। मतलब ये था खुदा का खौफ कि नहीं, हमने किसी सियासतदान को, ये हमारे कंपटीटर हैं, हमारे मुल्क के सबसे बड़े मतलब कि सियासतदान है इमरान खान साहब, इनकी इस तरह की कोई गंदी या कोई इस तरह की वीडियो ऑन एयर या नहीं चलानी है या किसी और को दिखानी नहीं है। लेकिन बाद में वो वीडियो मुख्तलिफ हाथों से चलती हुई पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच गई, हैकर्स तक भी पहुँच गई हैं। तो ये खान साहब को पता है कि मैंने कहाँ पे ये करतूत किए हुए हैं, वो करतूत आप मेरे सामने आ गए हैं या आ ना जाए, तो फिर आदमी उनसे बचता है। तो नाज़रीन, इस हिसाब से देखते आज शाम तक खान साहब को अपने बारे में बहुत सारी बातों का इल्म है, लेकिन वो अवाम को सब गुमराह करने के लिए, उनको मेंटली ज़हन तैयार करने के लिए, उनका ज़हन तैयार करने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत है। ये अगली वीडियो में अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा कि खान साहब ने जो 3.5 साल में किया है, मुख्तलिफ ख्वाब दिखाए थे अवाम को। यार आप खान साहब एक काम ही कर देते, आपने कहा था चले माना 1 करोड़ नौकरियाँ नहीं दे सके, 50 लाख घर नहीं बना सके, एक घर नहीं बना सके। आपने ये भी कहा था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस को गिरा दूंगा, चले वो भी नहीं गिरा सके, खैर है। आपने कहा था मैं 4 सूबों के गवर्नर हाउसेस गिरा दूंगा, पंजाब आपके पास था, केपी आपके पास था, केपी का गवर्नर हाउस गिराया आपने, जहाँ पे आप गर्मियाँ गुजारने जाते हैं। पंजाब का गवर्नर हाउस गिराया आपने, वो आवाम के लिए खोला है, तो वो यूनिवर्सिटी बनाई है कोई, केपी के गवर्नर हाउस को कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई एक काम बता दे, कोई खान साहब एक काम बता दे कि आपने कोई एक काम किया हो। आप वो काम बताते हैं हमारे ज़माने में एक्सपोर्ट बढ़ी है, ग्रोथ बढ़ी है, ग्रोथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, आवाम को इस चीज़ से नहीं कोई सरोकार है। आपके दौर में महंगाई अरूज पे थी, मुझे आज भी याद है, मैंने एक प्रोग्राम किया था महंगाई पे, और सबको पता, ये कह रहे कुब्बे में लाते पे थे लौजे कब सीधा हो गया। ये तो इन्होंने बड़े गलत टाइम पे अदम एतमाद करके हुकूमत में आए और अपने गले में फंदा डाल लिया, तो थाड़ू के लाते पे ही कुब्बे कुब निकल गया, रास आ गई। तो बहरहाल नाज़रीन, फिर बात लंबी हो जाती है, बातें तो बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। आज शाम तक देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट फैसलाबाद में यानी 108 में जो इस वक्त, बल्कि एक वीडियो भी अभी मेरे पास आई है जिसमें पीटीआई के कोई साहब हैं जो पैसे तकसीम करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फैसलाबाद की जो सीट है वहाँ पे मुकाबला बड़ा कांटेदार मुकाबला है, बड़ा सख्त मुकाबला है। और मैं ख़ुद सर्वे करके आया था उस हल्के में, वहाँ पे इस वक्त आबद शेर अली की पोजीशन अच्छी लग रही है कि आबद शेर अली, क्योंकि फ़र्क हबीब के मामू थे, वो मामू जो है वो फ़र्क हबीब से तंग आके आबद शेर अली के धड़े में जहाँ शामिल हुए हैं। तो फैसलाबाद की सीट खान साहब के लिए जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाकियों पे देखते हैं, केपीके की जो सीट है वहाँ भी मुश्किल है। बहरहाल खान साहब 8 की 8 सीटों पे नहीं जीत पाएंगे, ये लिख लीजिएगा, ये मेरा अपना भी एक तज्जिया है। तो शाम को इस तज्जिए से मैं फिर कन्फर्म भी आपसे करेंगे और आपस में गपशप भी लगाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।